پاپولیرٹی حاصل کرنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. حسین بھی اتنے ہی پاپولر ہیں جتنا یزید پاپولر ہے. آرٹسٹ اس کا نام ہے. آرٹ اس کا نام ہے. اور پھر آج کل میں دیکھتا یہ ہوں، ہماری فیلڈ ایسی ہے، ہر آدمی کے ساتھ ایسے دوست بھی ہوتے ہیں. ہم نے بھی شراب نوش دیکھے ہیں. کوئی ایک پیگ سے بگڑ جاتا ہے، صوفے پھاڑنے شروع کر دیتا ہے. کوئی 3-4 گلاس پی کے اور معزز ہو جاتا ہے. یاد رکھیے، یہ جو پاپولیرٹی ہے جس کا ہماری فیلڈ سے تعلق ہے اور جس نتیجے کے لیے ہم یہ کام کرتے ہیں، پاپولیرٹی. سلامت علی خان صاحب کو میں نے پوچھا کہ فلاں گلوکار کیسا ہے؟ کہتے ہیں بہت اچھا ہے. میں نے کہا جی وہ تو خود کہتے ہیں مجھے گانا نہیں آتا. کہتے ہیں بھائی وہ ان کی عاجزی ہے. آپ کسی آرٹسٹ کو کتنا بڑا ہے کتنا چھوٹا ہے اس کے قد کو ماپنے کا پیمانہ آپ کے پاس کیا ہے؟ میں نے کہا جی آپ فرمائیے. کہتے ہیں یہی نا کہ یہ دیکھتے ہیں کہ اسے کتنے لوگ پسند کرتے ہیں. تو بھائی وہ آج کل جب گاتا ہے تو اسٹیڈیم بھر جاتے ہیں. ہاں، جس پوائنٹ کی طرف آپ آنا چاہ رہے ہیں، یہ باتیں اکیڈمیوں میں اور ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کے کرنے والی ہوتی ہیں، یہ پبلک میں کرنے والی نہیں ہوتی. اب جو پبلک کی لائکنگ ہے، جسے آج کل ہم سوشل میڈیا کے لوگ فالوورز کہتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا نشہ ہے پاپولیرٹی. یہ وہ نشہ ہے جو بڑا خطرناک ہے. دنیا کا سب سے خطرناک نشہ پاپولیرٹی ہے. دعا یہ مانگنی چاہیے اور کوشش یہ کرنی چاہیے. میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک جتنی مجھے شہرت دو، مجھے اسے ہضم کرنے کے لیے اس قدر پاورفل ڈائجسٹو سسٹم بھی دے دو. اسے ہضم کرنا اصل بات ہے. بھائی پاپولیرٹی تو اب وہ ایک بچی نے ہلکی آنچ پہ ڈانس کیا، اس کے کروڑوں فالوور بن گئے. پاپولیرٹی حاصل کرنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. حسین بھی اتنے ہی پاپولر ہیں جتنا یزید پاپولر ہے. آپ نے اب دیکھنا یہ ہے کہ حسین کے قافلے میں شامل ہونا ہے یا یزید کے قافلے میں. جب لکھنے والے حضرات، آج کے لکھنے والے، آج کے شاعر، میں کوئی ویڈیو دیکھتا ہوں یا کہیں شامل ہوتا ہوں کسی پروگرام میں، تو میں دیکھتا یہ ہوں کہ جب وہ کالجوں میں جا کے اپنی شاعری سناتے ہیں یا کچھ لکھتے سناتے ہیں، تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آگے بیٹھا ہوا نوجوان کرے بھائی اس طرح کی چیختے تو پیر رکھتے پھر بھی نکل آئے گی. وہ سناؤ ان کو جس میں کچھ مقصدیت ہو، کوئی سوچ ہو، کوئی ویژن ہو. یہ لوگ جو ہمارے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، ان لوگوں نے ایک مقصد کے لیے کام کیا ہے. جو آرٹسٹ ہے وہ کسی بھی معاشرے کا، کسی ثقافت کا وہ امبیسیڈر ہوتا ہے. جیسے ابھی منور سعید صاحب فرما رہے تھے اور میں ان کے ہاتھوں میں ان کے سامنے آیا، تو ان لوگوں نے ایک ایک قدم پہ ہماری اصلاح کی اور ہم نے ان کی بات سنی. چونکہ کسی بزرگ کا یہ کہا ہوا اپنے پلے باندھ لیا کہ بات ابا مراد. ایک بات صرف میں کہوں گا، غلطی نکلتے رہنا زندگی ہے، کمپلیشن موت ہے. کوئی بھی کسی بھی منصب پہ بیٹھا ہوا بندہ جب اپنے آپ کو عقل کل سمجھنا شروع ہو جاتا ہے تو اس فن کی، اس کام کی، اس شخص کی، اس منصب کی موت واقع ہو جاتی ہے. جو لکھنے والے ہیں ان کو ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے. ان کو دیکھنا چاہیے کہ اصغر ندیم سید کیسے اصغر ندیم سید بنے ہیں. پاپولیرٹی حاصل کرنا یاسر صاحب کو اتنا بڑا کام نہیں ہے. وہ سوشل میڈیا پہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کچھ بھی کر کے آپ پاپولر ہو سکتے ہیں. تو جو
ہے نا جی لکھنے والا وہ ڈرامہ جو ہے یہ بھی لٹریچر کا بڑا اہم حصہ ہے. ہم تو اس ادب کو پلے کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ اثر انگیز ہمارا شعبہ ہے. اس لیے جیسے تھیٹر میں بھی ہم چیختے رہے بات کرتے رہے, یہ ان کی سرپرستی میں منور سعید صاحب, کبھی خان صاحب, یہ سب لوگ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے, ان سے جو سیکھا ہوا یا جو ان کا بتایا ہوا تھا اس سے جب ہٹنا شروع ہوئے تو بہت چیخے, مگر اس وقت ضرورت تھی حکمرانوں کو ساتھ دینے کی. آپ جب کوئی بھی کام کرتے ہیں, ہم یہ جو اتنے بڑے ہال بنے ہوئے ہیں, یہ کراچی آرٹس کونسل کو میں ضرور یہاں پہ اپریشیٹ کروں گا کہ ان لوگوں نے یہ بیڑا اٹھایا ہوا ہے اس کام کا, اور آج یہ اس طرح کے لٹریچر کے اور کلچر کے فیسٹیول کرتے ہیں. ان کے لیے بڑی زوردار تالیاں بجائیے, بڑی زوردار. بڑی ان کی مہربانی, یہ ہمارے لاہور میں بھی آئے ہیں, یہاں آ کے انہوں نے یہ کام, یہ میلہ سجایا ہے. یہاں پنجاب بینک کا بھی بہت شکریہ ادا کریں گے, ان کے لیے بھی کلیپ کیجئے, بہت ضروری ہے یہ بھی. پنجاب بینک نے, بینک آف پنجاب نے ان کا ساتھ دیا اور آپ لوگوں نے یہ ایگزیبیشن دیکھا. یہ اس طرح کے میلے سجنے چاہیے, اس طرح کی ورکشاپ لگنی چاہیے, بڑوں کو سننا چاہیے ادب کے ساتھ, اس سوچ کو پرے رکھ کے کہ عقل کل نہیں ہے ہم. اگر ہم پاپولر ہو گئے ہیں یا ہمیں 4 لوگ جاننا شروع ہو گئے ہیں تو ہماری کمپلیشن نہیں ہو گئی. بہت سی غلطیاں ہیں, بہت سی غلطیاں ہیں. سب سے خطرناک چیز اس وقت یاسر صاحب معاشرے میں یہ ہے کہ جو اگلی نسل ہے وہ غلطی نکالنے والے کو برداشت نہیں کر رہی, وہ گالیاں دینی شروع ہو جاتے ہیں آگے سے. آپ سوشل میڈیا پہ اس کا مظاہرہ دیکھتے ہیں کہ چھوٹی سی بات پہ ایک دوسرے کو گالی گلوچ. بھائی کائنات کا مالک کہہ رہا ہے کہ مجھے حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے دنیا پہ بھیجا گیا ہے. یہ نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, کلمہ, یہ سب سے اہم بات اخلاق ہے, اخلاق ہے. ہم لوگ یہ ساری باتیں کرتے ہیں, یہ بھی ایک آج کل کی بدقسمتی ہے. بے عمل عالم اصلاح نہیں, نحوست پھیلاتا ہے. بہت خوبصورت بات سر, بہت خوبصورت بات ہے. کوئی مجھے بتا دیں ہم کتنا ٹائم ہمارے پاس اور ہے. اچھا, میرا آخری سوال یہ ہے یا یہ سیکنڈ لاسٹ ہوگا کہ اسٹیٹ ٹیلی ویژن اور نیشنل ٹیلی ویژن میں کیا کوئی فرق ہے, اور اس وقت جو ہمارا نیشنل ٹی وی ہے, جو ہمارا پی ٹی وی ہے, اس کے یہ حال کیسے ہو گئے ہیں اور اس کے حال کب بہتر ہوں گے؟ ہم نے اپنی زندگی کے سب سے اچھے ڈرامے پی ٹی وی پہ دیکھیں اور آج جو پی ٹی وی پروڈیوس کر رہا ہے وہ دیکھنے کے قابل نہیں ہے. اس کے بعد دوسری چیز کہ ہمارے اسٹیٹ ٹیلی ویژن پہ جس کا ہم 100 روپے ہر مہینے دیتے ہیں اور ہم دیکھتے بھی نہیں ہیں, اس پہ ایک باہر کے ملک کا ڈرامہ بھی آ کے چلتا ہے اور ہمارا ڈرامہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہم دیکھ سکیں. سہیل صاحب آپ سے شروع کریں گے, منور صاحب آپ بھی بتائیے گا. سر آپ بھی. میں نے پہلے بھی عرض کیا نا جی کہ وہ مت دکھاؤ جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں, جو آپ دکھانا چاہتے ہو اسے اس قابل بناؤ کہ لوگ دیکھیں. جو ابھی سید صاحب نے بات کی ہے وہ یہی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو یہاں پہ کام کر رہے ہیں, آپ بی گل صاحبہ کا سکرپٹ دیکھیں, اس میں ساس اور نند جو ہیں وہ دونوں کی صلح ہے, لڑائی نہیں ہے. تو سارا زور جو ہے وہ ساس اور بہو کی لڑائی پہ ہے. یار چھوڑ دو, گھر میں خامد موجود ہے, صلح کرا دے گا, آپ ڈرامہ کرو جا کے. آپ کیوں ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ یہ کاشف نثار صاحب جو یہاں ہیں ماشاءاللہ لاہور میں کام کر رہے ہیں, اور ہر دفعہ آپ جو ذکر کر رہے تھے کہ سارے ایوارڈ اٹھا کے لے آتے ہیں, ان کے سکرپٹ آپ دیکھیں, ان کا کام دیکھیں تو وہ بالکل مختلف ہے, اور اس میں کوئی مقصدیت ہے, اس میں کوئی سوچ ہے, اس میں کوئی ایسا پوائنٹ اٹھایا جاتا ہے جس سے معاشرے کی اصلاح ہو, اور انٹرٹینمنٹ بھی ہے. یہ نہیں ہے کہ انٹرٹینمنٹ نہیں ہے. لوگ دیکھتے ہیں, لوگ ان کو واچ کرتے ہیں, ان کی ریٹنگ آتی ہے تو ایوارڈ بھی ملتے ہیں اور سارا کچھ ہوتا ہے نا جی. اس لیے مسئلہ صرف اتنا ہے کہ صرف پیسہ دیکھنا ہے یا کوئی مقصدیت اور کوئی سوچ کو بھی پروموٹ کرنا ہے.
پلیز تھوڑی سی خاموشی کر لیں, ہم اینڈ کی طرف جا رہے ہیں, جو لوگ جہاں کھڑے ہیں وہ وہیں سے سن لیں اس بات کو, اور جو ہلکا ہلکا آپ بول رہے ہیں آپ کو لگ رہا ہے اس کی آواز نہیں آ رہی, وہ مل کے بہت ساری آواز آ رہی ہے یہاں پہ, تو پلیز تھوڑا سا کوائٹ کر لیں, بہت اینڈ کی طرف ہم جا رہے ہیں. جی سر.